فتنہ اور ایک مشہور فتنہ گر اس نے ایک فتنہ اور شوشہ چھوڑ دیا ہے وہ منحوس، اور کسی نے اس پر ٹی وی پہ کہا تو وہ بہت بگڑا تھا کہ تم یزید کی اولاد لگ رہے ہو ہمیں۔ وہ ہر اپنے عمل سے ثابت بھی یہی کر رہا ہے، اس وقت اسے چھٹلا دیا تھا، عمل سے وہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ اولاد یزید ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک ذرہ کہیں نہ کہیں سے آ گیا اس کے خون میں، جس کی وجہ سے اس کی خباثت جو ہے، اس کی وجہ سے شیعہ دشمنوں کو شیعوں کے بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی معلوم ہے کہ وہ بریلی کے کوئی مولانا، ارے سب شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، شیعہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہے شیعوں کو بدنام کرنے کا موقع، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو شیعوں کو برا کہہ رہے ہو، جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی طاقت کے ایجنٹ ہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو، ہم شیعوں کو اس کے بدلے میں برا بھلا کہتے رہیں گے۔ لہٰذا دونوں کی ملی بھگت لگ رہی ہے ایسی تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد معلوم کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرانا آپ کا نیا اس کا مطالبہ نہیں، اس سے پہلے بھی مطالبہ یہ کیا جا چکا ہے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس پر دعویٰ دائر ہو چکا ہے، جو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکا ہے، جو سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ خارج ہو جائے گا، مگر صرف کمیونل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے، متاثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسا بیان دیا ہے کہ دیکھو میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا نمک خوار ہوں، لہذا تمہاری جیسے باتیں کر رہا ہوں، لہذا اگر مجھ پر کوئی وقت پڑے تو میرے کام آ جانا۔ مقصد یہی ہے کہ جیل جانے سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ سزا سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ CBI انکوائری سے بچ جائے۔ اس کے لیے ساری پوری حرکتیں جو کر رہا ہے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اور یہ جتنی بھی حرکتیں صرف اپنی بے ایمانیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے کو بے ایمانیوں کی سزا سے بچانے کے لیے پوری حرکتیں کر رہا ہے، اور اس نے اپنے دین کو بھی بیچ دیا، حرکت ایمان کو بھی بیچ ڈالا ہے، اس نے اپنے مذہب کو بھی فروخت کر دیا اس نے۔ تو انشاءاللہ اس کو تو دنیا میں تو بدترین سزا ملے ہی گی، انشاءاللہ آخرت میں اس کی سزا ہے انشاءاللہ۔ جو مراجع کرام ہیں ہم ان کو یہ کا ویڈیو بھیجیں گے، اور وہاں سے جلد ہم اس کو وہاں سے جواب آئے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے پھر وہ کسی اسلامی ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا ہو، لہذا مراجع کرام سے فتویٰ منگوائیں گے، اس کے بعد پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو کسی بھی دینی ادارے کا، کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کو علماء نے اسلام سے خارج قرار دے دیا، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں شیعہ حیثیت سے اس کی کہ شیعہ ہے، تو سن لیں کہ یہ شیعت سے بھی خارج ہے، اسلام سے بھی خارج ہے۔ یہ ایک وہ تو متعصب جو انجمنیں ہیں، جو آرگنیشن ہیں، ان کا ایک نجس کتا ہے، ان کا ایک نجس کتا ہے، اور بس یہی ہے کہ کچھ ہڈی ان کی طرف سے ہمارے پر ڈال دی جائے، ہم ان کی وفاداری کرتے رہیں، ان کے لیے ہم دم ہلاتے رہیں۔ لہذا اب بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، جواب نہ دیا جائے تو شیعہ دشمن کہنے لگیں گے ارے سب شیعہ خاموش ہے، لہذا ان کا بھی یہی عقیدہ، اور زیادہ بات کو پھیلایا جائے تو اس یزید کی اولاد کو اہمیت مل جائے گی، اور چاہتے ہی کہ اہمیت ملے، اس کو چاہتے ہی کہ اس کی امپورٹنس بڑھے، لہذا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ہم شیعہ سے خارج قرار دیتے ہیں، ہم اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تمام مراجع کرام انشاءاللہ جواب یہی آئے گا کہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں۔ اور ہماری گزارش ہے، ہم جو وکیل حضرات ہیں کہ وہ علماء سے مشورہ کریں، اگر فرض کی مقدمہ قائم بھی ہوتا ہے تو علماء سے مشورہ کریں کہ جو اس نے الزام لگایا ہے کہ آتنکواد جو ہے وہ قرآن کی معاذ اللہ قرآن کی وجہ سے پھیل رہا ہے، تو میں نے بہت سی آیتیں بھی نوٹ کر رکھی ہیں، اور یاد رکھیں آپ کہ جہاد میں ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ جہاد میں ابتدا کرنا حرام ہے، جہاد میں ابتدا کرنے کی
جنگ میں ابتدا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. صرف اور صرف ہمیں ڈیفنس کی اجازت ہے. صرف اور صرف اسلام میں اٹیکنگ جہاد نہیں ہے، ڈیفینسو جہاد ہے. پورے قرآن میں کتنی آیتیں میں نے نوٹ کی، وقت نہیں ہوگا کہ میں اس کو پیش کر سکوں، لیکن دو ایک آیتیں جو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے اسلام کی طرف سے، وہ تقریباً بعثت رسول کے 15.5 سال بعد اجازت دی گئی ہے کہ تم لوگ جنگ کر سکتے ہو ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم ان سے جنگ کر سکتے ہو. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ جمعہ میں بھی یہ ہے. اور اس میں جو ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. دیکھو ان سے لڑو جو تم سے پہلے سے لڑ رہے ہیں، جو تم پر حملہ آور ہیں، جنہیں نے تم پر حملہ کیا ہے. ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنا ڈیفنس کرو، تم ان سے لڑو. اور بہت توجہ نظر کرنا چاہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ مدینے کے آس پاس لڑی گئی ہیں، مدینے کے آس پاس لڑی گئی ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس کیا. اس کا مطلب ہے اسلام میں ڈیفینسو جہاد ہے، اٹیکنگ جہاد نہیں ہے. اور اس کے بعد سب دیکھیے یہ یہاں بھی ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. تم پر اس طرح سے میں ظلم و زیادتی کی ہے اور تمہارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی جواب میں، بدلے میں ان کو قتل کر سکتے ہو. اور دیکھو مسجد حرام کے قریب کبھی جنگ نہ کرنا، لیکن اگر وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تم پر حملہ کر دیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو لڑیں گے نہیں، تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ مسجد حرام کے پاس بھی تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو. اور اس وقت تک ڈیفنس کرو جب تک کہ وہ حملہ آور رہیں، اور جب وہ سلو کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو فوراً بڑھا ہوا ہاتھ قبول کر لیتا ہوں، فوراً سلو کر لو. اور دیکھو ہرگز کسی چیز میں زیادتی نہ کرنا. تم جتنا جہاد ضروری ہے اتنا جہاد کرو، لا تعتدو. دیکھو جواب میں بھی زیادتی نہ کرنا کہ اگر کسی نے ایک ڈنڈا مارا ہے تو جواب میں اس کو 25 ڈنڈے مار دیے ہم نے. ہوتا یہی انسان کو جب غصہ آتا ہے تو معلوم ہے کہ اس نے پہلے ایک ڈنڈا مارا تو جواب میں اس کو پیٹ کر رکھ دیا، ہڈیاں بھی توڑ دی اس کی. نہیں، یہ نہیں. جتنا ظلم ہوا ہے اسی کی مناسبت سے تم کو جواب بھی دینا ہوگا، اسی کی مناسبت سے تمہیں ڈیفنس کرنا ہوگا. اور دیکھو، اور صرف ظالموں سے لڑنا، کبھی کسی بے گناہ پر کوئی ظلم نہ کرنا. یہ ہے پوری 190 سے سورہ بقرہ کے 190 سے لے کر 195 تک جتنی بھی آیتیں ہیں پڑھ لیجئے بھی جا کر. اس میں صاحب کو صرف اتنا ملے گا کہ اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو. تو اسلام میں ڈیفنسو جو ہے وہ جہاد ہے، اٹیکنگ جہاد نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو علماء سے کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. پوری توجہ ہے، علماء سے اپنے ڈیفنس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت ہے ہی نہیں. دشمن نے حملہ کیا، ہم نے آیت اللہ سیستانی صاحب کو خط لکھا کہ ہم جواب دیں کہ نہ دیں، اور جب تک وہاں سے خط آیا ہے یہاں معلوم ہمارا صفایا ہو گیا اس وقت تک. لہذا اسلام نے ڈیفنس کی اجازت دی ہے، اس میں کسی عالم کی بھی فتوے کی ضرورت نہیں ہے ڈیفنس کے لیے. ہاں اگر جہاد کرنا ہو تو معصوم کی اجازت کی ضرورت ہے، غیر معصوم اجازت نہیں دے سکتا. ایک سلوات بھیجے میں تو اب ان مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو کھل کے اس کا ساتھ دے رہے تھے یا چھپ کر اندر اندر اس کا ساتھ دے رہے تھے. لہذا وہ سوچیں کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں، ان کا کوئی جواب، وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ میں کہوں تو کہیں، اس کا بھی انتظار کرتے رہے کہ میں کہوں تو وہ کہیں.
تاکہ بعد میں کہہ سکو تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا مجبوراً ہمیں بھی کہنا پڑ گیا، ورنہ کوئی اس سے دل سے اس کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ جو میرا مخالف ہوتا ہے اس کے سب دوست بن جاتے ہیں، لہذا اندر اندر سب اس کا ساتھ دے رہے، اس منحوس کا اندر اندر سب اس سے ملے ہوئے ہیں۔ کوئی کبھی کبھی مٹھائی کھلانے کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہار پہنانے کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی کبھی سب اس میں حقیقت میں سب اس کی۔ اب یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مخالف اسلام ہے، مخالف پورے ہندوستان میں۔ یہ اس کو اگر نہیں روکا گیا، آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، اس کو نہیں روکا گیا تو یہ پورے ہندوستان میں خون خرابہ کروا دے گا، یہ پورے ہندوستان میں خانہ جنگی چھڑوا دے گا اگر اس کے اوپر روک نہیں لگائے گی حکومت کی طرف سے۔ اور اگر حکومت کی طرف سے اس پر روک نہیں لگی تو ہم سمجھیں گے حکومت بھی اس کی سازش میں شامل ہے۔ لہذا حکومت کو اگر اپنا دامن پاک و صاف کرنا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کرنا ہوگا، اس کو سزا دینا ہوگی۔ 153 کیس کے مقدمہ چل رہا ہے، اسی میں اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل بھیجنا ہوگا، ورنہ ہم سمجھیں گے حکومت بھی اس کی بدماشیوں میں، اس کی خباثتوں میں، اس کی سازشوں میں شریک ہے، لہذا اس کو فوراً گرفتار ہونا ضروری ہے۔